بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوریز شیئر کرنی ہیں دو۔ ایک سٹوری یہ ہے کہ اب چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اب کی بار یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی۔ آپ کو معلوم ہوگا، میں بھی اپنی ویڈیوز میں کہہ چکا، متعدد لوگوں نے یہی کہا تھا کہ جام کمال کے بعد چیئرمین سینٹ جناب صادق سنجرانی صاحب کی خیر نہیں ہے، اور ان کے بعد پھر وسیم اکرم پلس کی خیر نہیں ہے، اور ان کے بعد پھر وسیم اکرم پلس کے باس عمران خان صاحب کی خیر نہیں ہے۔ وہ پلان بہت ہی گریجولی اور بہت ہی سموتھلی اور بہت ہی ایک ریولوشنری پروسیس کے ساتھ چلتا ہوا، اب تو مجھے لگتا ہے کہ پہلے تو ایوولوشنری پروسیس تھا نا، اب یہ ریولوشنری یعنی تیز پروسیس کے ساتھ چلتا ہوا وہ جناب آگے بڑھ رہا ہے۔ لیکن ایک اور سٹوری یہ ہے کہ کل جب پرائم منسٹر آف پاکستان پیش ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور وہاں پہ بہت ہی تیز و تند سوالات کا جواب دینا پڑا، اور کچھ پھر خاموش بھی ہوئے بعض اوقات اور بہت کچھ، تو پھر وہ یہ کہا کہ یہ یار کیا ہے، ہواؤں کا رخ تبدیل ہو رہا ہے، یہ کیا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جناب گئے، اور پھر یہ کیا ہے کہ کہاں آخر بار جو ان سے سوالات ہوئے طالبان سے مذاکرات سے متعلق، تو یہ کیا ہے کہ بھائی جناب یہ کون چاہ رہا ہے کہ مذاکرات نہ ہو؟ اس کا مطلب ہے کوئی پاور کاریڈورز کے درمیان بھی جو ہے نا اس طرح کے اختلافات موجود ہیں۔ وہاں پر کچھ لوگوں نے سوالات کیے، اور وہ سوالات یہ ہوئے کہ جی بات یہ ہے کہ کچھ ہمارے دوست ہیں مطیع اللہ جان صاحب، انہوں نے بھی ایک ماں سے کچھ سوالات کیے اور ایک ماں کا انٹرویو کیا۔ یار وہ آپ یقین کریں کلیجہ ہلا دینے والی باتیں تھیں، جو ایک ماں کا دل، والدین کے لیے بچے بھی بہت پیارے ہوتے ہیں لیکن خاص طور پہ ماں کے لیے تو پھر آپ کو پتہ ہے نا ماں کی ممتا اور وہ ساری چیزیں کیا صورتحال ہوتی ہے۔ تو وہاں ایک ماں جو ہے نا دو بچوں کی فوٹو لے کے کھڑی، اور وہ مسلسل روئے جا رہی ہے، آپ دیکھ لیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں، وہ مسلسل روئے جا رہی ہیں۔ اور انہوں نے جو اس وقت کے کور کمانڈر، پشاور کور کمانڈر جنرل ہدایت الرحمان صاحب کے خلاف کہا ہے، اور جو ان سے متعلق کہا ہے، ان کے خلاف کیا کہا بلکہ ان سے متعلق جو انکشاف کیا ہے، اور میرا یہ حسن ظن ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ دکھی ماں وہ جھوٹ نہیں بول سکتی، وہ ایک سچی ماں ہیں اور وہ سچ کی بنیاد پہ کہہ رہی ہیں۔ اور یہ ظلم ہوا ہے ان کے ساتھ، اتنا بڑا ظلم ہوا ہو، اور پھر آپ انہیں کہیں کہ کیا ہوا، آپ کے بچے اگر مر گئے ہیں تو اور پیدا کر لیں۔ میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ کیا آپ یہ پاک فوج کے جرنیل ہیں یا آپ ہلاکو خان ہیں؟ آپ آپ کون تھے؟ آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ آپ ایک قیامت گزر گئی والدین پر، اور آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اور بچے اگر مر گئے ہیں تو خیر اور پیدا کر لیں؟ یار آپ یقین کریں اس طریقے سے تو ہلاکو خان نے بھی نہیں کہا ہوگا، اس طریقے سے تو ہٹلر نے بھی نہیں کہا ہوگا اپنی قوم کو۔ شاید آپ اپنی ان ماؤں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ آپ خود ذرا اس ماں کی سن لیں نا ذرا، کیونکہ اس کے بعد تو آپ دیکھ لیں کہ کن کے خلاف باقاعدہ وہ ہو رہا ہے کہ جناب والدین کیا کہہ رہے ہیں، ان کے خلاف آپ کارروائی کریں۔ جنرل رحیل شریف صاحب کے خلاف، اس وقت کے DGISI کے خلاف، جنرل ظہیر الاسلام کے خلاف، جنرل ہدایت الرحمان جو اس وقت کور کمانڈر پشاور تھے، اور اسی طریقے سے اپنے آج کے وزیر دفاع اور اس وقت کے وزیر اعلیٰ کے خلاف، اور اسی طریقے سے اس وقت کے وزیر داخلہ کے خلاف کارروائی کریں۔ چودھری نثار کے خلاف وہ یہ کارروائی مانگ رہے ہیں والدین، اور وہ کہہ رہے ہیں ہماری اسی طرح سے سیٹسفیکشن ہوگی۔ یہ ذرا اس ماں کو آپ سن تو لیں، پھر آپ کے آنسو آ جائیں گے، آپ یقین کریں۔ بھی ہمیں کہا تھا کہ کیا ہوا جو آپ کے بچے شہید ہوئے، اور پیدا کرو، یہ چلے گئے تو کیا ہوا، اور پیدا کرو۔ اسے نہیں پتا کہ بچہ پیدا کرنا کتنا آسان ہے۔ کس نے کہا؟ یہ ہدایت الرحمان نے کہا تھا ہمیں۔ اتنے بڑے دکھ کے بعد ہم ان کی یہ باتیں بھی سہتے ہیں۔ جب ماں رونا دھونا کر رہی تھی تو اس نے کہا کیا ہوا، ہمارے ملک میں بہت سارے شہداء ہیں، آپ کے بچے بھی شہید ہو گئے، آپ اور بچے پیدا کریں۔ بچہ پیدا کرنا اتنا آسان ہے، اس کو پالنا اتنا آسان ہے۔ تو اس کو پھر جواب کیا دیا تھا آپ لوگوں نے؟ ہم ان لوگوں کو کیا جواب دے سکتے ہیں؟ یہ آپ نے بات سنی اس ماں کی، یار کیا ہے، یقین کریں دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ اچھا اب میں آپ کے سامنے ایک اور کلپ لگانے لگا ہوں جو کہ ایک والد نے
ظاہر ہے وہ ان والدین کا احترام کیا جانا چاہیے، ان کے جذبات کا احترام کیا جانا چاہیے جن کے پھول جیسے بچے چلے گئے اور اس ظلم کے ساتھ چلے گئے اور اس ظلم کا شکار ہو گئے۔ وہ کیا کہہ رہے اب جناب، اب وہ جو ہے نا، جیسے اب کل وہی بات کہی پرائم منسٹر صاحب نے کہ جی ہم نے معاوضہ تو دے دیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اب ایک والد جو ایک شہید بچے کا والد تھا وہاں باہر سپریم کورٹ سے باہر، اس نے کیا کہا، میں یہ کلپ نہ لگاتا لیکن میرا خیال ہے اس نے اپنے دل کی بھڑاس نکالی ہے۔ میں اس کی فیور میں بھی نہیں ہوں اور پرائم منسٹر صاحب سے خصوصی معذرت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میں کلپ لگا رہا ہوں، آپ یہ ذرا سنیے اور دیکھیے کہ کیا کہہ رہا ہے وہ والد۔ مطلب جب جس کا کلیجہ جل جاتا ہے نا اور جس کا کلیجہ سڑ جاتا ہے تو ان کو تسلی دی جاتی ہے بھائی، ان کے ساتھ یہ نہیں کیا جاتا۔ آپ ان کے بچوں کے قاتلوں کے ساتھ آپ معاہدے کر رہے ہیں، آپ ان کے بچوں کے قاتلوں کے ساتھ آپ مذاکرات کر رہے ہیں، آپ ان کے بچوں کے قاتلوں کے ساتھ مل بیٹھ کے اور ان کے بچوں کے قاتلوں کے، ان کے کیا بچوں کے، پوری ریاست کے بچے تھے وہ، پوری قوم کے بچے تھے وہ، ان قوم کے بچوں کے قاتلوں کے ساتھ آپ مل بیٹھ کے ان کے ساتھ آپ معاہدے کریں اور پھر اس کے بعد آپ کہیں کہ آپ کو قوم کوئی نہ پوچھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ آپ والد کے ذرا دل کی بھڑاس تو سنیں نا۔ 2 کروڑ روپے دیتا ہوں، اپنا ایک بیٹا مجھے دے دے، وہی گولی ماروں گا جہاں میرے بیٹے کو لگی تھی۔ پی ٹی پی کے حوالے سے والدین کا کیا کہنا اس کو کوئی حق حاصل نہیں، یہ کون ہوتا ہے ان کو معاف کرنے کا؟ یہ تو رب کا حکم ہے، میں معاف کر سکتا ہوں، پرائم منسٹر نہیں کر سکتا، اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں۔ تو یہ بتائیں، یہ آپ اندازہ کریں یار، یہ اس قسم کی آپ اگر جب آپ کہیں گے کوئی خدا نہ خواستہ اللہ معاف کرے اس طرح سے جانوروں کے لیے بھی نہیں کیا جاتا، اس طرح سے اتنا تو رحم جانوروں پہ بھی کھایا جاتا ہے۔ تو قوم کے بچوں کے ساتھ اس طریقے سے ہم نے کیا اور وہ جب انہوں نے جو وہ کر رہے ہیں تو ظاہر ہے جن کی ریسپانسبلٹی تھی، ویسے تو بڑے ہیرو بنے تھے نا جنرل رحیل شریف صاحب، ویسے تو جناب ان کو جانے کی باتیں جانے دو بھائی۔ جب اس طرح کا سیکیورٹی لیپ ہوتا ہے، جب اس طریقے کی صورتحال ہوتی ہے، انٹیلیجنس فیلئر ہوتا ہے، اب جب اس طریقے کا اب آپ بتائیں، میں آپ یقین کریں کہ اس وقت ہم نے نا کچھ خیبر پختونخوا میں چونکہ خان صاحب کی حکومت تھی پی ٹی آئی کی، تو اس وقت ہم نے ان کے کچھ منسٹر سے بھی بات کی تھی اور وہ بات خیر آف دا ریکارڈ تھی، میں نام نہیں لوں گا۔ وہ خود کہہ رہے تھے کہ یار آپ ہم پہ ناراض ہو رہے ہیں اور ہم سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں اور ہم پہ تنقید کر رہے ہیں، ہمیں تو خود ان ناکوں پر رکنا پڑتا ہے، ہم تو خود وہاں تک نہیں جا سکتے جس جگہ پر یہ پشاور اے پی ایس کا واقعہ ہوا ہے، آپ ہمیں دوش دے رہے ہیں، آپ ہمیں کوس رہے ہیں، ہم تو خود وہاں تک چیکنگ کے بغیر نہیں جا سکتے۔ تو ان سے پوچھے نا کہ جن کی ذمہ داری تھی سیکیورٹی کی۔ اب یہ اور بات ہے کہ وہ ٹی وی پہ آ کے تو ایسی بات نہیں کر سکتے، لیکن اب ایک بات ہے، چلیں وہاں تک تو ان کی ذمہ داری تھی، وہ تو اپنی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ وہ فیل ہو گئے اپنی ذمہ داری ڈیلیور کرنے میں، لیکن آپ کی بھی ذمہ داری تھی، وہ کوئی اوپر سے کسی نے ان کو چھاتا بردار جہاز سے یا ہیلی کاپٹر سے تو نہیں اتارا ان دہشت گردوں کو، وہ انہی سڑکوں سے آئے ہوں گے، انہی روڈوں سے، انہی گلیوں سے، اسی پشاور سے آئے ہوں گے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیک پوسٹ کوئی کچھ بھی نہیں تھی نا، کسی نے ان کو چیک نہیں کیا۔ تو یہ وہ صورتحال ہے۔ اب آ جائیں جناب اگلی سٹوری پہ۔ آج سے 2 دن پہلے یعنی کہ پرسوں ایک 2 بلوں پر قومی اسمبلی میں شکست فاش ہوئی حکومت کو، اور حکومت نے ایک تو اپوزیشن نے بل پیش کیا، اس پر شکست فاش ہوئی، اور پھر اس کے بعد حکومت نے بل پیش کیا، اس پر شکست فاش ہوئی۔ دوسرے دن جوائنٹ سیشن تھا اسمبلی کا، اور قومی اسمبلی اور سینٹ کا، پارلیمنٹ کا، یعنی کہ جوائنٹ سیشن تھا۔ اس جوائنٹ سیشن میں الیکٹرانک ووٹنگ والا بھی بل آنا تھا، وہ بھی قانون بننا تھا۔ اس جوائنٹ سیشن میں نیب سے متعلق بھی کوئی بل آنے تھے، وہ بھی قانون۔ تو اس طرح سے 3-4 جو ہے نا بل لانے تھے جن کو قانون بنانا تھا اس جوائنٹ سیشن میں، اور وہ امیدوں کا خون ہو گیا۔ اور اتحادیوں سے کچھ چند گھنٹے پہلے خان صاحب نے وہ اچانک سیشن جو ہے نا ملتوی ہو گیا 11 نومبر والا، یعنی جو آج ہونا تھا، معاف کیجئے گا۔ اچھا، اب اس کے بعد چند گھنٹے پہلے اس سے خان صاحب پارلیمنٹیرین سے خطاب کرتے ہوئے انہیں کہہ رہے ہیں یہ جہاد ہے آپ کا، ٹھیک ہے نا، آپ نے یہ جہاد کرنا ہے اور آپ نے جہاد سمجھ کے اس سیشن کو اٹینڈ کرنا ہے۔ اب یہ ذرا پلیز سن لینا، پھر اس کے بعد میں آپ کو ایک اور بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں کہ یہ جہاد، اور پھر ہم جاتے ہیں چیئرمین سینٹ والے ایشو پر۔ یہ آپ سن لیں کہ وہ خان صاحب کیا فرما رہے تھے۔ انشاءاللہ یہ جو ہم کل کرنے جا رہے ہیں
اس میں میں سب کو چاہتا ہوں کہ آپ نے اس کو ایک اپنا پرسنل ایک جہاد سمجھ لیا. یہ آپ اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہے. یہ کوئی الیکشن چینج اس لیے نہیں. یہ جناب آپ نے سن لیا کہ آپ نے جہاد کرنا ہے. اچھا پھر وہ جہاد اچانک ملتوی ہو گیا کیوں؟ اتحادی جناب مکر گئے. اتحادیوں نے کہا ہم تو ووٹ نہیں دیں گے. اور پھر آپ کو پتہ ہے جہاں اشارے اور ہوائیں اور ہواؤں کے رخ تبدیل ہوں تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے. مریم نواز صاحبہ نے بڑے مزے کا ٹویٹ کی. انہوں نے کہا کہ ابھی ریجیکٹڈ خان صاحب تقریر جھاڑ رہے تھے کہ کل کے اراکین مشترکہ اجلاس میں جہاد سمجھ کر ووٹ کریں. ٹھیک ہے نا؟ تو کیا قوم یہ پوچھ سکتی ہے کہ جہاد اچانک ملتوی کیوں کرنا پڑا؟ ویسے تو قوم سب جانتی ہے مگر پھر بھی پوچھنا تو بنتا ہے. جی ہاں پوچھنا بنتا ہے. اب وہ ہواؤں کا رخ تبدیل ہو گیا ہے. اب تو ایم کے ایم بھی کہہ چکی ہے, خود عامر خان صاحب بھی, باقی بھی, خالد مقبول صدیقی صاحب نے کہا ہم پہ پریشر پڑ رہا ہے, ہم یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتے, ہو سکتا ہے ہمیں الگ ہونا پڑے. اب تو آپ کو پتہ ہے نا رخ کیسے تبدیل ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کس طریقے سے یو ٹرن لیے جاتے ہیں, کون سے بہانے بنائے جاتے ہیں. تو یہ وہ لمحات آ گئے ہیں جناب, بہت مطلب ایک طریقے سے جیسے حکومت نا بالکل گھر گئی ہو. اب جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اپوزیشن والے کہ جی ہم اس کو کنسیڈر کر رہے ہیں چیئرمین نیب کے خلاف تحریک عدم اعتماد, اور سوری چیئرمین سینٹ کے خلاف اور صادق سنجرانی صاحب کے خلاف. تو اب جناب ان کو اس وقت تو بچا لیا تھا. تو اب لوگ پوچھ رہے ہیں نا کہ وہ جادوگر کدھر گیا کہ جس نے 64 کو 50 میں بدل دیا تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو اب اٹھے تو وہ 64 تھے, جب ووٹ ڈالے ان کے 50 کے نکلے, تو پتہ نہیں وہ کدھر گئے تھے. ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال اب وہ 64 کو 50 میں کس طرح سے بدلنے والے, اب وہ تو پھر اب وہی بتایا جا رہا ہے کہ جناب اب چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے خلاف, اور چونکہ اپوزیشن جو حکومت ہے اس کے کوئی 40-42 ارکان ہیں سینٹ میں, اور اپوزیشن جو ہے اس کے 50 سے زیادہ ہیں, اور ایک اور بھی 6 ارکان پہ مشتمل ایک گروپ ہے, اور وہ بھی اپوزیشن کا دعویٰ ہے کہ ہمارے ساتھ ہیں. تو اب یہ مارکا جو ہے نا اسلام آباد میں سردی پڑ رہی ہے لیکن یہ گرم ہو رہا ہے. جو سیاسی مارکا ہے نا یہ گرم ہو رہا ہے. ادھر سے آپ کو میں بتا رہا ہوں نا کہ پی ڈی ایم کے وہ جلسے اور ریلیاں اور پھر وہ الٹیمیٹلی مارچ, چاہے وہ لانگ مارچ نومبر کے آخر میں آئے یا دسمبر کے سٹارٹ میں یا مڈ میں آئے وہ مارچ, اور ادھر سے پارلیمنٹ کے اندر یہ ساری چیزیں, تو یہ ایک صورتحال بہت ہی گرم ہو رہی ہے. اسلام آباد کا موسم ٹھنڈا ہو رہا ہے لیکن سیاسی موسم بہت گرم ہو رہا ہے. جیسے جیسے اس پہ فردر بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا بھائی یہ جو 19-20 کا چکر ہے نا, اس 19-20 کے بعد پھر آپ دیکھیے گا کہ بہت کچھ ہی تیزی آنے والی ہے, اور وہ تیزی دکھ رہی ہے. اور ایک تو تیزی وہاں جو اپوزیشن کے چہرے ہیں نا, کھلتے ہوئے چہرے وہ دکھ رہے ہیں, اور جو وہاں سے اترتے ہوئے چہرے ہیں نا, وہ جو رنگ فک ہو رہا ہے, اڑ رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہاں پر بھی نظر آ رہا ہے, وہاں کتھارسس بھی نظر آ رہا ہے, وہاں غصہ بھی نظر آ رہا ہے, بہت ساری ایسی چیزیں وہاں نظر آ رہی ہیں. اب دیکھیں ہوتا کیا ہے, فردر ڈیولپمنٹ آپ کو ضرور انشاءاللہ انفارمڈ رکھیں گے, اور امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.